اس نے مجھے جانے نہیں دیا، تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، ہم نے اسے سونے نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس لیٹ پلس آبجیکٹ پلس V1، یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے مجھے جانے نہیں دیا، He did not let me go. He did not let me go. تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، You did not let him play. You did not let him play. تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، You did not let me study. You did not let me study. ہم نے اسے سونے نہیں دیا، We did not let him sleep. We did not let him sleep. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے مجھے آنے نہیں دیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کہاں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں تم کون ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں جان سکتا ہوں وہ لوگ کب آئیں گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیا میں جان سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی نو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ میں آئی نو پلس سینٹنس، میں آئی نو پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کہاں ہو؟ میں آئی نو ویئر یو آر۔ میں آئی نو ویئر یو آر۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کون ہو؟ میں آئی نو ہو یو آر۔ میں آئی نو ہو یو آر۔ کیا میں جان سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں آئی نو ویئر وی آر گوئنگ۔ میں آئی نو ویئر وی آر گوئنگ۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ لوگ کب آئیں گے؟ میں آئی نو وین دے ول کم۔ میں آئی نو وین دے ول کم۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا۔ بہت سوچ سمجھ کر جواب دو۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے بہت سوچ سمجھ کر۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں after much deliberation۔ after much deliberation mean بہت سوچ سمجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس after much deliberation۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا۔ He told after much deliberation۔ He told after much deliberation۔ بہت سوچ سمجھ کر جواب دو۔ Answer after much deliberation۔ Answer after much deliberation۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ I have done this after much deliberation۔ I have done this after much deliberation۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ I have taken this decision after much deliberation۔ I have taken this decision after much deliberation۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا۔ بھڑکاؤ مت اسے، وہ اسے میرے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بھڑکانا یا اکسانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے provoke۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس provoke پلس ادر ورڈز۔
آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. بڑکاؤ مت اسے. ڈونٹ پرووک ہیم. ڈونٹ پرووک ہیم. وہ اسے میرے خلاف بڑکا رہا تھا. He was provoking him against me. He was provoking him against me. لوگوں کو بڑکایا جا رہا ہے. The people are being provoked. The people are being provoked. وہ مجھے تمہارے خلاف بڑکا رہا ہے. He is provoking me against you. He is provoking me against you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اسے کیوں بڑکاتے ہو؟ میرا دوست میرے دشمنوں کے ساتھ ملا ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے. کیا تم میرے دوست کے ساتھ ملے ہو؟ ان جملوں میں ہم کسی کے ساتھ ملے ہونے کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے کنسپائرڈ ود. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس کنسپائرڈ ود پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میرا دوست میرے دشمنوں کے ساتھ ملا ہے. My friend has conspired with my enemies. My friend has conspired with my enemies. وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. He was also conspired with him. He was also conspired with him. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے. I never thought that you would conspire with him. I never thought that you would conspire with him. کیا تم میرے دوست کے ساتھ ملے ہو؟ Have you conspired with my friend? Have you conspired with my friend? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ بھی کسی اور کے ساتھ مل جائے گا. وہ ہمیشہ یہاں کام سے ہی آتا ہے. کیا وہ کام سے کہیں گیا ہے؟ میں کام سے جا رہا ہوں. کیا وہ تم سے ملنے کسی کام سے آیا تھا؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دوسروں سے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کام سے یعنی ہر سینٹینس میں کام سے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار ورک. فار ورک مین کام سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس فار ورک. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور فار ورک یہ اسٹرکچر ہے دیٹ مین کام سے. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہ ہمیشہ یہاں کام سے ہی آتا ہے. He always comes here for work. He always comes here for work. کیا وہ کام سے کہیں گیا ہے؟ Has he gone somewhere for work? Has he gone somewhere for work? میں کام سے جا رہا ہوں. I am going for work. I am going for work. کیا وہ تم سے ملنے کسی کام سے آیا تھا؟ Did he come to meet you for work? Did he come to meet you for work? اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کام سے کہاں جا رہے ہو؟ اب بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے. اب کھانے کو بچا ہی کیا ہے. اب دیکھنے کو بچا ہی کیا ہے. اب سننے کو بچا ہی کیا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بچا ہی کیا ہے یعنی ہر سینٹینس میں بچا ہی کیا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے جو کامن ہے ہر سینٹینس میں یعنی بار بار ریپیٹ
ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is even left۔ what is even left mean بچا ہی کیا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ let me explain what is even left plus 2 plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس نو۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ here are some example for better understanding۔ اب بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے۔ what is even left to talk no۔ what is even left to talk no۔ اب کھانے کو بچا ہی کیا ہے۔ what is even left to eat۔ what is even left to eat۔ اب دیکھنے کو بچا ہی کیا ہے۔ what is even left to see no۔ what is even left to see no۔ اب سننے کو بچا ہی کیا ہے۔ what is even left to listen no۔ what is even left to listen no۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب سمجھنے کو بچا ہی کیا ہے۔ وہ 24 گھنٹے پڑھتا ہے، تم 24 گھنٹے کھیلتے ہو۔ وہ 24 گھنٹے بولتی ہے، میں 24 گھنٹے لکھتا ہوں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے یعنی ہر سینٹنس میں 24 گھنٹے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں راؤنڈ دا کلاک۔ راؤنڈ دا کلاک مین 24 گھنٹے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹنس پلس راؤنڈ دا کلاک۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور راؤنڈ دا کلاک یہ فارمولا سٹرکچر ہے دیٹ مین 24 گھنٹے۔ یہی وہ فارمولا سٹرکچر ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ here are some example for better understanding۔ وہ 24 گھنٹے پڑھتا ہے۔ he studies around the clock۔ he studies around the clock۔ تم 24 گھنٹے کھیلتے ہو۔ you play around the clock۔ you play یہ سینٹنس ہے اور round the clock یہ فارمولا سٹرکچر ہے that mean 24 گھنٹے۔ وہ 24 گھنٹے بولتی ہے۔ she speaks around the clock۔ she speaks around the clock۔ میں 24 گھنٹے لکھتا ہوں۔ I write around the clock۔ I write around the clock۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ 24 گھنٹے سوتا ہے۔ موبائل ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ تم میری ضرورت بن گئی ہو۔ پڑھائی میری ضرورت بن گئی ہے۔ وہ تمہاری ضرورت بن گئی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز۔ ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس بیکم پلس سبجیکٹ پلس نیڈ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے بآسانی انگلش زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ here are some example for better understanding۔ موبائل ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ موبائل has become our need۔ موبائل has become our need۔ تم میری ضرورت بن گئی ہو۔ you have become my need۔ you have become my need۔ پڑھائی میری ضرورت بن گئی ہے۔ study has become my need۔ study has become my need۔ وہ تمہاری ضرورت بن گئی ہے۔ she has become your need۔ she has become your need۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پیسہ اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ پیسہ اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks.